بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً عین خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ ایک مزار یا ایک قبر، کتنے بڑے بزرگ کی قبر ہو، کتنے بڑے اللہ والے عالم کی قبر ہو، اگر اس کے اوپر مزار نہیں بنا ہوا ہے، خوبصورت بلڈنگ نہیں بنی ہوئی ہے، تو کوئی اس قبر کا طواف نہیں کرتا، کوئی اس قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کرتا، کوئی اس قبر پہ جا کے اس قبر کا اعتکاف نہیں کرتا۔ لیکن ایک گمنام قبر ہے، قبر والے کے بارے میں یقینی طور پر کسی کو علم نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بہت خوبصورت مزار بنا ہوا ہے، ایک عالی شان مزار بنا ہوا ہے، خوبصورت جگہ بنی ہوئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ سجدے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، منتیں بھی مان رہے ہوتے ہیں، اور ایک دنیا جاتی ہے اور اس قبر کے پاس بیٹھ کے اعتکاف کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حیثیت شخصیت کی نہیں ہے، حیثیت مادیت کی ہے۔ مادیت کے بغیر ہم کسی شخصیت کی یا کسی شخصیت کے ساتھ عقیدت رکھنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ پہلے بت پرستی کی شکل کوئی اور ہوتی تھی، اب بت پرستی کی شکل کوئی اور ہے۔ پہلے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اب بلڈنگوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ اسی طرح شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم اکابر میں، اور اکابر دین کے اکابر، اکابر علماء، اکابر صلحاء، ہم سیٹ کے بغیر کسی کو اکابر ماننے کو تیار نہیں ہوتے، جن کے پاس اہتمام کی سیٹ ہو، جن کے پاس خانقاہ کی گدی ہو، جن کے پاس تبلیغ کا کوئی بڑا عہدہ یا کوئی بڑی نسبت ہو، ہم پھر اس سے عقیدت رکھتے ہیں، اسے اپنا بزرگ اور اپنا بڑا مانتے ہیں۔ لیکن ایک شخص خدمت دین کے لحاظ سے اس کا کردار کتنا ہی بلند ہو، لیکن اگر اس کے پاس عہدہ نہ ہو، اس کے پاس کوئی بڑی سیٹ نہ ہو، تو ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ بالکل اس کے ساتھ ہمارا معاملہ وہی ہو جاتا ہے کہ قبر تو صحابہ کی ہے، قبر کسی صحابی کی ہے، لیکن اس پر اگر بلڈنگ نہیں بنی ہوئی ہے تو پھر اس قبر کو ہم احترام نہیں دیتے۔ ایسے ہی کسی کے پاس اگر بڑا عہدہ نہیں ہے، کوئی بڑی نسبت نہیں ہے، تو اس کو بھی ہمارے دینی طبقے میں اس کو حیثیت نہیں دی جاتی۔ جیسے مسجد کا مؤذن ہو گیا، مسجد کے عام خادمین ہو گئے، مدرسے کے عام اساتذہ ہو گئے، مسجد میں مدرسے میں خدمت کرنے والے خادمین ہو گئے، اسی طرح تبلیغ میں چلنے والے، عام عمومی انداز میں تبلیغ میں چلنے والے، جو ان کو کہیں بھی ڈال دو، چوکیداری پہ لگا دو، انہیں صفائی پہ لگا دو، یعنی اپنی بے حیثیتی کے ساتھ جو تبلیغ کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے بھی ہمیں کوئی عقیدت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی بڑی نسبت نہیں ہوتی۔ دین ہماری اس بابت کیا تربیت کرتا ہے؟ محدثین کرام حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ایک باب باندھتے ہیں، باب فضل الضعفاء والخاملین۔ یہ صحیح مسلم میں یہ باب ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا، اور اس کے ذیل میں ایک حدیث کوٹ کی ہے، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بہت سے لوگ پراگندہ بال اور مدفوع بالابواب، یعنی ایسے لوگ کہ ان کے ورے جو ہے وہ دروازے بند کیے جاتے ہیں، یعنی انہیں آنے کی اجازت جنہیں نہیں ملتی، جو اس قابل نہیں سمجھے جاتے ہیں کہ انہیں بڑوں کے پاس آنے کی اجازت دی جائے، جنہیں مہمان بنایا جائے،
اللہ کے ہاں ان کی اتنی عظمت ہوتی ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ سے کسی کام کے کرنے کی دعا کریں کہ اللہ تو ایسا کر دے، تو اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لو اقسم اللہ، یعنی اللہ کو اگر قسم دے، اگر کسی بات کو ضد بنا لے کہ اللہ یہ ناممکن ہے لیکن تو نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی چاہت کے مطابق ایسے گمنام خادمین دین کی چاہت کے مطابق اللہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو دنیا کے سامنے، دینی طبقے کے سامنے بے حیثیت ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی بڑی حیثیت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، کتنے میں سامنے ایک شخص گزرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ رجل من اشراف الناس، یہ بڑا خاندانی اور بہت عزت والا بندہ ہے، واللہ حری ان خطب ان ينکع وان شفع ان یشفع، یہ اس قابل ہے خدا کی قسم کہ اگر کہیں رشتہ بھیجے تو رشتہ دے دیا جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ اتنے میں ایک اور شخص گزرا، اور وہ شخص غریب تھا، من فقراء المسلمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو جواب دیا حری هذا حری ان خطب الا ينکح وان شفع الا یشفع وان قال الا يسمع لقوله۔ یہ شخص اتنا بے حیثیت ہے لوگوں کی نظر میں کہ اگر کہیں رشتہ بھیجے تو رشتہ نہ ملے، کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول نہ ہو، کوئی بات کرے تو کوئی اس کی بات نہ سنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہاں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جو ان حیثیت والوں سے یہ دنیا بھر جائے، یہ جو تمہارے ہاں بے حیثیت ہے نا، اللہ کی نظر میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی روایت۔ ایک دوسری روایت بخاری شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه فی سبیل اللہ اشعث رأسه مغبرۃ قدماہ، خوش قسمت ہے وہ آدمی جو دین کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار، ہر تقاضے کے لیے تیار، بیچارے کے پاس پہننے کے لیے نہیں، اپنے جسم کی صفائی کے لیے بیچارے کے پاس کچھ نہیں، قدم غبار آلود ہیں، پرا گندہ بال ہے، لیکن کیا اتنا بے حیثیت ہے، لیکن اللہ کے دین پہ اپنے آپ کو اتنا فدا کیا ہوا ہے کہ اس کو دین کی خدمت کے لیے کہیں رکھ دو۔ چوکیداری ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ، چوکیداری اس کو کہا جائے کہ تو نے چوکیداری کرنی ہے تو وہ چوکیدار بن جاتا ہے، اس کو یہ کرنا ہے کہ تم نے فلاں خدمت کرنی ہے تو فلاں خدمت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کا ہے کہ اس کے بغیر مشروط طور پر دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، لیکن حیثیت کیا ہوتی ہے دین والوں کے ہاں کہ اگر کہیں آنے کی، بڑوں کے پاس آنے کی اجازت چاہے تو بیچارے کو اجازت نہ ملے، کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ ہو، اپنے بڑے لوگ اس کو حیثیت دینے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ، اس شخص کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح سنن بہقی کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا ما یبکیک، کیا چیز تجھے رلا رہی ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بتائی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں تو روتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریاء شرک،
ایک چھوٹا سا دکھاوا، معمولی دکھاوا بھی شرک ہے۔ اور پھر فرمایا من عاد للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ، اللہ کے کسی ولی کے ساتھ جو شخص دشمنی رکھتا ہے اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، اللہ تعالیٰ کو وہ دیندار لوگ پسند ہیں جو گمنام ہوتے ہیں، جب وہ نہیں ہوتے ہیں تو انہیں تلاش نہیں کیا جاتا، جب وہ موجود ہوتے ہیں تو انہیں بلایا نہیں جاتا اور انہیں اب قریب نہیں کیا جاتا، بے حیثیت ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ ایک اور حدیث، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، اغبط اولیائی، میرے دوستوں میں سب سے زیادہ جو میری نظر میں قابل رشک ہے، لمومن خفیف الحاجز حظ من الصلاۃ احسن عبادت ربی واطاعہ فی السر، وسائل ان کے پاس کچھ نہیں، معمولی وسائل رکھنے والے لیکن عبادت خوب کرنے والے، تنہائی میں خدا کی اطاعت کرنے والے، وکان غامضا فی الناس، لیکن لوگوں میں گمنام ہیں، لا یشار الیہ بالاصابع، ان کی طرف انگلیوں سے اشارے نہیں کیے جاتے، ان کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہوتی، نہ ان کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہیں موت آتی ہے تو اس پہ رونے والے بھی کم ہوتے ہیں اور میراث بھی کم ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری نظر میں اس کی بڑی حیثیت یہ ہے کہ میرے دوستوں میں سب سے زیادہ میرے لیے قابل رشک یہ گمنام دین کے خادم ہیں۔ لہٰذا ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم ناموری کے مقابلے میں گمنامی کو ترجیح دیں، اور گمنام علماء کو نامور علماء کے مقابلے میں افضل سمجھیں اور انہیں اپنے اکابر کا درجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔